بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر نے انہیں کوفے کا قاضی مقرر کیا، بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریح بن حارث سے قتل حسین علیہ السلام کا فتویٰ لیا۔ اس فتوے کے بارے میں محدثین کی دو طرح کی رائے موجود ہیں، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریح کے گھر میں تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہو آگے ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا اور اس نے رات کی تاریکی میں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفے سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوئی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دے تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اسقد روزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفی قاضی کے گھر بھجوائی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پر آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس بقیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے اور ضمیر فروش ملاؤں سے مہریں لگوائی۔ ناظرین، بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہ دیا تھا تو بالفرض اگر مان لیا جائے کہ صریح اور واضح طور پر فتویٰ نہیں جاری کیا گیا تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا اور پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلو باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اور اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین علیہ السلام کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسائے پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے اور پھر دوسرے گندم نما جو فروش بے دین ملاؤں سے اس پر مہرے لگوائیں۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سبھی راوی متفق ہیں تو قاضی شریح برحال مولا امام حسین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن دہاڑے بے دردی سے قتل ہو گیا، مگر قاضی شریح نے بطور چیف جج ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو زیرا بختر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور عملیت کس کام کی؟ ثانیہ کربلا کے بعد کوفے کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام اور تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے۔ مورخین نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے بقول مختار ثقفی نے کوفے پر تسلسل حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفے کے منصب قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی اس اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر کھانا نشیں ہو گئے۔ مختار بھی اس اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہیں اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفے میں مختلف حکومتیں و شورشیں ہوتی رہیں لیکن یہ کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفے کا قاضی مقرر ہوا۔ اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کو کوفے کا گورنر بنایا اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفے کا چیف جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے بھی شمار ہونے لگا۔